امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کافی دیر تو بعد میں تھوڑے اس پنڈ دے اندر آیا. جدو اگے آیا سا ادو مسجد پرانی سی ماشاءاللہ. ہن مسجد تو نویں کر چھڑی ہے, وسیع بھی ہو گئی ہے, اور جس طرح دا سونا گھر بنایا نا ساڈے بھائی عمران نے, انہاں دے رفقا نے, مینوں پیغمبر دی حدیث یاد آ رہی ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ و مثلہ. جیویں دا انسان کوئی اللہ دا سونا گھر بناتا ہے نا, اللہ اویں دا او دا جنت چ محل بنا دیندے. جڈا سونا اپنے گھر تے بندہ سارے ہی سونے بناتے ہیں نا, اپنے گھر تے بندہ ود تو ود پیسہ لگتا ہے, بڑا بناؤ بنا کرتا بھی مہنگی تو مہنگی ٹائل لاواں, مہنگے مہنگا پتھر لاواں. مزہ تاں رب دے گھر نوں سونا بنایا, اور پھر یہ سونا گھر بنان والیاں نوں جنت چ محل ہی نہیں لبنا, بلکہ آمینہ دے لال سلسلہ سیدی حدیث ہے, اللہ قیامت دے دن عرش کی کرسی تے بیٹھ کے کہن گے این جیرانی, این جیرانی, میرے گوانڈی کتھے نے, ہمسائے کتھے نے. فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورك, فرشتے کہن گے اللہ کیڑے گوانڈی کیڑے ہمسائے. فرمایا فیقول این عمار المساجد, جڑے دنیا چ رہ کے میرے گھر بناندے رہے نے, اج انہاں لوکاں نوں میں اپنے عرش دے پائے دا گوانڈ دینا. یہ چھوٹی عظمت نہیں, بول دے نہیں. اللہ دے عرش دے پائے دا گوانڈ کنہاں نوں ملنا ہے؟ جڑے مسجد دیاں لیٹریناں صاف کرتے, جڑے مسجد دیاں پکھے وہی خراب ہو گیا نوں لیا کے ٹھیک کرانا, مسجد دی صفائی کر دے, صفائی دا خیال کر دے. انہاں لوکاں نوں مسجد بناتے نے زیادہ تو زیادہ مسجد دے اندر سہولیات نمازیاں نوں دتیاں جان. انہاں لوکاں نوں اللہ نے قیامت دے دن اپنے عرش دے پائے دا گوانڈ دینا. ہن حدیث نمبر 3 بھی سن لو. تسی سارے آئے ہو نا ماشاءاللہ, بول دے آئے ہو نا, نیت لے کے آئے ہو. نماز پڑھنے واسطے تو بندہ آلریڈی آندا ہے, لیکن یہ بھی نیت لے کے آندا ہے چلو بھئی تراویحاں پڑھیاں نے تے اج رات مولانا نواز چیمہ صاحب آ رہے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, اج جی انشاءاللہ ہم تقریر بھی سن کے آندی ہے, فضلوری صاحب بھی آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے, طبرانی دی ہے, مستدرک حاکم دی ہے, معجم الکبیر دی ہے, بالکل سکہ سکے مند حدیث ہے جی سنا رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نماز پڑھنا آیا, نماز تے آلریڈی پڑھنی ہے, دا ثواب تے انہوں علیحدہ ملنا ہے, لیکن نال نیت لے کے آیا ہے کہ میں خیر دی گل سیکھن واسطے آیا, خیر دی گل میں سیکھن واسطے آیا. ان یتعلم خیرا او یعلمہ, یا خیر دی گل سکھان آیا. تسی قرآن حدیث سنن آئے ہو, میں سنان آیا. بول دے نہیں, چیمہ صاحب تو سنان آئے نے, تسی سننا آئے. جیڑا سنن آیا ہے, خیر دی گل سکھن آیا, سکھان آیا, کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ. آقا فرماتے نے اللہ انہاں نو سنن سنان والے نو مقبول مبرور حج دا ثواب عطا کر دے. یہ کوئی معمولی محفل نہیں, اے کوئی معمولی کیس ہے. قرآن حدیث دا سننا سنانا, لوکاں تک پہنچانا, دین دی گل سیکھنا سکھانا, یہ بڑا وڈا اچا تے سچا عمل ہے. ہن تو حج کرن واسطے جاؤ, 15 لاکھ تو حج شروع ہو رہا ہے.
A B C تے D گریڈ 4 گریڈ بنا چھڑے نے انہوں تے A گریڈ جڑا ہے کوئی 35 لاکھ لے رہے نے پتہ نہیں ٹھیک ہے بلکہ کئی 50 لاکھ پچھلے سال دے کے بھی گئے ہاں پیسے بھی لاؤ پھر سفر دیا سہولتاں بھی برداشت کرو پھر مناج جاؤ سب تو مشکل ترین جڑا کام ہے وہ حج ہے اسلام دے ارکان چوں جنہ کیتا ہے انہوں نے پتا جنہ نہیں کیتا اللہ انہوں نے بھی کرائے آمین سارے نو اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے تو لہذا اتنے پیسے لا کے جانا ہے پھر میدان عرفات جانا ہے کہ کتوں آواز آنی ہے تیری کمائی ٹھیک نہیں میں تیرا حج قبول ہی نہیں کیتا یہ بھی آواز آنی ہے تے جنہ دا قبول کیتا ہے میں تینوں اج گناہاں تو میں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے تے جے ایتھے تسی اے ہن پروگرام سنن واسطے آئے ہو تساں سننا ہے تے آقا فرماندے نے سنن والے ہو اور سنان والے ہو اللہ تھانوں مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر میرے ذمے میرے بھائی عمران نے آج ایک مضمون لگایا ہے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت انشاءاللہ تیار ہو نا سننے واسطے انشاءاللہ گوٹے چھوٹے سٹو ذرا تے پھر ذرا میرے چہرے تے نگاہ وہ اندر آنکھ چاک پا کے گل کریے مزہ بہت ہوتا ہے بول دے توجہ ہوئے گی تو میں انشاءاللہ بیان کرا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نا میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے گوش گزار کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور علماء اہل حدیث کا کی کردار رہا ہے اس بارے سانو لوگ آتے ہیں نا کہ وہابیاں نے تے عقیدہ ختم نبوت کا کام ہی نہیں کی بڑی دلائل کے نال بلکہ اپنیاں جڑے دماغ نے انہاں نوں ٹیپ ریکارڈا بنا کے دو یہ تو اتنے ہر چیز لکھنی آئیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے فرمایا ما کان محمد بولو بولو صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قرآن کے اندر 4 مقامات پہ میرے نبی کا نام پاک آیا کتنے مقامات پہ آیا پہلے مقام تے نام آیا تے اتھے بھی اللہ نے رد کیتا ہے حیاتیاں دا اجڑیاں نے نبی پاک زندہ نے انہاں دا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے انہاں تو پہلے جنہیں رسول سن گزر چکے نے افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم تواڈے نبی تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید کر دیتے جان تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے تے جنہ پھرنے نا انہاں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے پہلے مقام تے نبی دا نام پاک آیا چوتھے پارے دے اندر اللہ نے حیاتیاں دا رد کر دیتا ہے اگر نبی پاک تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید کر دیتے جان تے دوجا مقام ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا قیامت تک جنہیں جھوٹے نبی آؤں گے انہاں جھوٹے نبیاں دا رد رب نے اپنے نبی پاک دا ذاتی نام لیا کے کیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ خاتم دا معنی کی ہے بولو مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا کہن لگا پر صحیح بھی یہی گل کہندے آندے نے خاتم دا معنی تے مہر ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا نا ترجمہ میں حدیث جو بھی دس دینا
لیکن ذرا توجہ کریا جی آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے وہ کذاب بھی ہون گے وہ دجال بھی ہون گے کلہم یزعم انہ نبیون وہ گمان کرن دے لوکاں نو کہن گے اسی نبیاں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین اور میں ہی خاتم النبیین سونیا خاتم النبیین کنو کیا جاندہ ہے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد اور قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا خاتم النبیین کا معنی نبی پاک نکال دیتا ہے کہ میرے تو بعد اور نبی اینا کیا مرضی کہنے لگے نا معنی مور ہے واہ مولا ثناء اللہ عمر سری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں جواب دیتا یار کمال ہی کر چھڑی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی آندے ہو مور ہے تے جدو لیٹر لکھیا جائے تے مور اینڈ تے ہی لگ دی ہے بولتے نہیں اینڈ تے ہی لاندے نے نا مور کوئی نہیں لیٹر لکھیا جاندہ ہے تھلے بندہ اپنے سین کرتا ہے پھر تھلے اینڈ تے مور لاندا ہے تے رب نے سارے نبیوں نو لیا کے نا اینڈ تے مور لا دیتی ہے ہن قیامت آ سکتی ہے میرے پیغمبر تو بعد نواں نبی نہیں آ سکتا اللہ اکبر تیسری جگہ تے بھی آقا دا نام آیا وہ کتھے ہے بما نزل علی محمد وہو الحق سونیا جو تھوڑے تے نازل کیتا نا میں قرآن حدیث حق کے یہ سچ ہے یہ پاک لا شک اللہ نے رد کیتا کیتا فقہ حنفی دا مالکی دا شافعی دا حنبلی دا سولوردی دا بولتے نہیں آج چشتی صاحب نے جنیاں نسبتاں نے آج جنی فقہ دو مولوی چکی پھرتے نے انہوں نے رد کیتا ہے کہ میں اپنے نبی دے قلبے اندر تے جو اتاریا وہ حق کے تے جو آپ دی زبان چو نکلیا وہ بھی حق کے سبحان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی نے صحابی نے کاتب وحی نے آپ کی ہر گل لکھ دے نے صحابہ نے کہ عبداللہ ہر گل ہی لکھی جانا بعد ویلے آقا غصے جو دے نے انہاں لکھنا بند کر دیتا آقا فرماندے نے عبداللہ لہدا کیوں نہیں سونے صحابہ نے منع کیتا بعد ویلے آقا غصے جو دے کو ایسی گل نکل آندی ہے فرمایا اکتب یا عبداللہ اے عبداللہ لکھ میں غصے چ ہوواں خوشی چ ہوواں غمی چ ہوواں میں جس حالت بھی ہوواں میری زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے جس ٹائم نکلدا ہے جس گھڑی نکلدا ہے وہ حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے بالکل پاک نکلدا ہے چوتھی جگہ تے نبی پاک دا نام ہے اوتھے کدا رد کیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ نے چوتھی جگہ تے میرے پیغمبر دا نام پاک آندا ہے ذرا غور کیجئے سونیا محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوی ہے ایک ہی ہے محمد رسول اللہ کی ہے اس دعوے دا پہلا گواہ میرا صدیق ہے والذین معہو تو مراد میرا ابو بکر من النبیین والصدیقین کتے اللہ آقا فرماندے نے ابو بکر آندے نے سونیا کافر پیچھے ہی آگئے نے اور میرے صدیق گھبرانا لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ اور دعوے دا پہلا گواہ میرا صدیق ہے اشداء علی الکفار تو مراد میرا عمر ہے بول دے نہیں ہونا رحماء بینہم تو مراد میرا عثمان ہے تراہم رکعا سجدا تو مراد میرا علی ہے
پیغمبر دا دعویٰ محمد الرسول اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے دعوے تے گواہ کون نے؟ نبی دے صحابہ. اللہ نے جڑے صحابہ دے دشمن نے، جڑے صدیق دے دشمن نے، جڑے عمر دے دشمن نے، جڑے عثمان دے دشمن نے، اللہ نے انہاں دا رد کیتا میرے پیغمبر دا نام پاک لیا کے. ہن 4 فرقیاں دا رد ہویا ہے جتھے نبی دا نام آیا. پیغمبر دا نام آیا تو ویسے ہی کفر دا رد ہو گیا. اے میم محمد دا او میم نہیں جے. اے میم محمد دا او میم نہیں جے جنوں جان دینے عام میم لوکی. اے میم محبت دا بیج لوگو اینو سمجھن علیم فہیم لوگی. اس میم نے تے مولیا جے جگ سارا. اس میم نے تے مولیا جے جگ سارا. روم چین تک کرن تعظیم لوگی. سمسام اس میم وچ میں مٹھا ایویں زار وچ کہن حکیم لوگی. ذرا غور کرو. آئیے ہن اگے چلیے نا. میں ذرا چھوٹے چھوٹے ٹیشنوں دے سٹاپ نہیں کرنا، بولتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے آیت نمبر 1 کے نبی دی دلیل دی جڑی میں تلاوت کی تھی ہے. 2 نمبر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ آیت کدوں نازل ہوئی ہے؟ جدوں زمین نہیں بنیا تے مولا آسمان بھی نہیں تے بابا جی آدم بھی نہیں اجے آئے. بابا جی آدم دی مٹی گوئی جا رہی. بابا جی آدھے نا کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل. جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاج. مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے یوسف، اے میرے یعقوب. جی اللہ جی فرمایا میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تورات دے دیاں، انجیل دے دیاں، میں زبور دے دیاں. تھانوں میں دنیا دے بھیج دیاں شریعتاں دے کے، امامتاں دے کے، کتابتاں دا ملکہ دے کے. تھوڑیاں خطابتاں امامتاں شریعتاں کتاباں تھوڑے صحیفیاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے.
پھر اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے۔ پھر اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا میرے نبیو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تساں ضرور پر ضرور وہ دیتے ایمان لے ہونا ہے، وہ دی مدد کرنی ہے۔ لا تؤمنن تو کی مراد ہے؟ میرے نبیو جدو میرا نبی آ جائے وہ دے آن تو بعد تساں اپنیاں شریعتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، صحیفے بند کر دینے نے، خطابتاں ختم کر دینیاں نے، امامتاں ختم کر دینیاں نے، شریعتاں کنڈم کر دینیاں نے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ دوجا ترجمہ ہے کی ہے پتا جی؟ دوسرا لا تؤمنن بہ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیجا ترجمہ کی ہے لا تؤمنن بہ، او میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے۔ ہن ماشاءاللہ عقل مند تنا اہل سنت اہل حدیث سارے بیٹھے ہو، ہن نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ کیوں؟ بولو حضرت آدم دنیا تو گئے، توجہ میرے والے، حضرت آدم دنیا تو گئے، اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ آگے آئیے، حضرت شیش دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ادریس گئے، 30 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے۔ موسیٰ گئے، اپنی تورات نبوت نال لے گئے۔ حضرت داؤد گئے، زبور تے نبوت نال لے گئے۔ حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی نبوت تے انجیل نال لے گئے۔ وہ آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نواں نبی بھی نہیں ہونا تے نواں دین بھی نہیں ہونا۔ ہن ذرا غور کیجئے نا، ذرا جیڑی گل میں تھانوں دسنا چاہنا، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جیڑی تھوڑے نال گل کرنا چاہنا، پہلے اللہ دا قرآن سن لو نا، پھر قرآن سنن تو بعد میں دلائل تھانوں حدیثاں دے بھی پیش کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو گئے، آؤ ذرا غور کرو، توجہ۔ اب ایک تے پہلی آیت سی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوجی ایسی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نویں شریعت، بولو بولو نویں شریعت، شریعت بھی نبی دی آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اے امت آخری امت ہے، نبی دی نبوت بھی آخری، بولو بولو آخری نبوت ہے، تے نبی دی مسجد بھی انبیاء بھی صف دے اندر آخری مسجد ہے۔ ہن کوئی نواں نبی آنا نہیں، انہیں نویں مسجد بنانی نہیں، بول دے نہیں، آخری امت ہے، نویں امت بھی آنی، نواں قرآن بھی آنا، نواں دین بھی آنا، نویں شریعت بھی آنی۔ ہن قیامت آ سکتی ہے کہ نواں نبی بھی آنا۔ ہن اللہ نے نا قرآن دے شروع جی دسیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قرآن دے شروع دے اندر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، جڑا تھوڑے تے اتاریا گیا ہے تے جو تھوڑے تو پہلے نازل کیتا گیا ہے۔ یہ تے رب نے اے نہیں دسیا کہ تھوڑے تو بعد جڑا نازل کیتا جائے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ،
جڑا محبوبہ تھوڑے تو پہلے تورات انجیل زبور جڑیاں کتاباں اتریاں انہاں تے جنہ ایمان لے آندا ہے وما انزل الیک سونیا جو تیرے تے نازل ہویا ہے یہ نہیں کیا جڑا تھوڑے تو بعد نازل ہوئے گا وہ تے بھی ایمان لے یہ کا مطلب ہے آپ تو بعد ہن کوئی نازل ہونا نہیں آپ تو بعد کوئی قرآن حدیث نواں ہونا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھان دا میرا 20 پارے والا قرآن ہے آگے چل کے میں دس نا انگریز نے ناپاک پودا کیوں لایا اور یہ دیکھو انگریز کیڑے کیڑے کام لینا چاہتا ہے میں کہ دلال دینا توجہ ذرا غور کیجئے ایک 11ویں آیت ہو گئی بولو 30ویں آیت ہو گئی آئیے ہن چوتھی آیت لگی ہے ہن جڑی میں شریعت دی گل کرنا میدان عرفات 9 ذوالحج جمعے دا دن 10 ہجری ہے تے میرے پیغمبر اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ ارشاد فرما رہے نے میدان عرفات 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے تے ہن آسمان تو جبریل ایک آیت لے کے آیا کیڑی ہے الیوم اکملت لکم دینکم آیت چوتھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے اللہ اللہ تے جدو آیت نازل ہوندی ہے سائیاں والے دے باسیو ذرا غور کرنا کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے میرے نبی نے انگل پاک آسمان دی طرف اٹھا لئی ہے اٹھری تے بیٹھے ہاں آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ گیا ہے چوتھی دفعہ صحابہ نو گیا تسی بھی گواہ بن جاؤ 3 دفعہ رب نو کہ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ تیریاں گواہیاں کادیاں نے اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے جویں شریعت نازل کیتی ہے میں من و ان اوویں صحابہ تک پہنچا دیتی ہے میں محمد نے اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا اور جدے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی بولو نا تو جتنا مرضی دین چ جو مرضی شامل کرے تینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں جدے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے پوری شریعت اتری ہے انہوں اجازت نہیں کہ دین چ وعدہ گھاٹا کر جائے کہ تینوں اجازت ہے تو جیڑی مرضی نویں گل وچ شامل کر کے پیچھے لیبل لا دے یہ بدعت حسنہ ہے نالے بری تے نالے چنگی وہ بولتے نہیں نالے بری تے نالے ایک بندہ آکھے بھی ہے بندہ برا بھی ہے تے چنگا بھی انہیں کہنا ہو ایک بکواس کرنا یا برا کیا یہ چنگا کیا ہے یہ کیوں ہے برا بھی ہے تے چنگا بھی نالے بدعت تے نالے چنگی وہ بولتے نہیں یار کیوں ہے دنیا دی کسے عربی منجد دے اندر بدعت حسنہ دا لفظ ہے ہی کوئی بکھاؤ سن کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت ہر بدعت گمراہی ہے اے دیکھو 12 ربیع الاول دا جلوس نہیں کرتے تیسری جڑی ہے صحیح گل جی جننے مولوی بیٹھے نے نا ٹی وی تے انہاں نے وہ سارے مینوں ہی جڑے رہندے صحیح گل میرا کلپ کتوں لب لیندے وہ پہلو لان گے بعد چ رد کرن گے تے رد ہوندا نہیں میں جواب ہی نہیں دیندا انہاں دا میں وہی مولوی کا حساب ہے جنہیں کیا کان جڑا حلال ہے مولویاں نے کتاباں چک لیا دیا میدان دے وچ او خالی آئے پہ جنہیں کیا کان حلال ہے انہیں کہا تو کتاباں نہیں آندیاں آندا اوتھے چل کے دسنا جڑا لوگ تے اکٹھے ہو لین وہ جو لوگ سارے کٹھے انہیں کہا ہے حرام ہی ہے میری مشہوری نہیں ہوندی بولتے نہیں کہ مولوی صاحب دیکھو نا ایک فیس بک تے نہیں مولوی منو گالاں ہی کڈدا پیا سیدھیاں کئیاں نے ویکھیا ہونا منو بڑے فون آندے اے دا جواب میں دا جواب کیا گالاں دا جواب کیا دسو یہ نہیں گالاں سانو ہوندیاں نہیں
جٹاں نوں گالاں بڑیاں ہوندیاں نے ایک دوجے نوں رلدی لیکن کی جواب کی نہیں ہے یار ہن ایک دن میں کیا تیجی عید جڑی ہے اسلام آباد چ بنی ہے 1933 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ تے نور اللہ توکلی نے کڈیا شاہ میں نورانی دی قیادت پہلا جلوس کدے نام دے والا وفات النبی دے نام رولا پیا تسی نبی دی وفات دا دن منا دے شرم کرو کچھ ڈوب کے مر انہاں کیا وفات کر دیو میلاد لا دے میلاد النبی ہو میں کہا ضیاء الحق دا دور آیا مولوی اکٹھے ہو گئے اسلام آباد جناب اتنے ذرا عید نہیں پا لیا ضیاء الحق نے لفظ عید میں کہا تینوں بھی قبر سے چنگا سکون ملدا انہیں عید لی نورانی صاحب کہنے لگا قلم بطور تبرک منو دے دے جڑی عید لی میں کہا سانو اسلام آباد والی عید نہیں چاہیے سانو مکے مدینے والی عید بکھاؤ میں نے جواب دیتا بھی تیجی عید ہے ہی کوئی نہیں ہن مولوی جواب دے رہا مولوی کی آندا لو عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجا ہے عقل ہی کو نہیں میں بالکل ٹھیک ہے بیتی نو بہت ہی عقل ہوندی انہیں جواب کی دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا جمعہ دا دن عید دا دن ہے تے سال چ کنے جمعے ہوندے نے ساریاں عیداں ہی نے گل نہیں سمجھ آون دی ہے جی جمعے دا دن عید دا ہی دن ہے میں کہا مولوی جڑی تیجی عید دی میں گل کیتی او دا جواب تے تو دیتا کو نہیں او ٹال مٹول کر کے نا ارلیاں پرلیاں چھڈ کے تے بس انہیں جواب دے جیڑی گل میں کیتی او دا جواب نہیں آیا تے نہ آ سکدا کو تیجی عید وکھاؤ نا کیڑی ہے جی نبی دی پیدائش تے دن نو عید دا دن ہی کیا جاتا ہے میں کہا مولوی کولوں نہیں کیا جاتا تیرے مولویاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا تیجی عید شرعی عید نہیں طاہر القاضی صاحب نے لکھیا میلاد النبی اپنی کتاب کے اندر تیجی عید شرعی عید نہیں اور جنہ شریعت نہ تعلق نہیں ثواب کتوں لے گا گل ہور پاسے نکل گئی آئیے ذرا غور کیجئے میں جڑی گل کرنا چاہنا شریعت ہوئی ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے ذرا مدینے دے لوگوں جڑا اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر کہندا ہے بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے آ پہلو دین مکمل نہیں سی ہونا ہی کرنے تے نالے دین ہوئی ہے اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو نکلتا ہے وہ دے اندر شاہیاں والے دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں ڈیو مرنڈا پا زمزم پا پھر بھی خالص نہیں وہ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے سے چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنس کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے قرآن دی ایک اور کنی آتا ہوئی ہیں پنجویں آیت آ گئی جے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سونیا كَافَةً لِلنَّاسِ تھوڑی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے یہ پوری کائنات واسطے کافی ہے ایک ہو رہا ہے سن لو 6ویں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سونیا پہلے جڑے نبی آئے نے نا
انا ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح ایک قوم دے نبی بن کے آئے نے، کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے۔ سونیا کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 تے 20 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 950 سال واسطے آیا ہے۔ سونیا تیریاں واریاں آئیاں، نہ تو ایک نبی قوم دے نبی ہو، نہ تحصیل نہ ضلع دے نبی ہو، نہ شرق تے غرب دے نبی ہو، نہ شمال تے جنوب دے نبی ہو، نہ 10 تے 20 دے نبی ہو۔ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی، اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندان نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاندان نبی ہے۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے۔ آنا ذرا غور کر لے، ہن اگے حدیث سن لے۔ پہلی حدیث آقا فرماندے نے 6-7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے مینوں دتیاں نے کسے نبی نوں۔ پہلی حدیث فرمایا جامع کلمے بھی اللہ نے مینوں ہی دتے نے، اوتی تو جوامی الکلم، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ جامع کلمے اللہ نے مینوں دتے نے۔ ونصرت بالرعب، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندا ہے۔ یعنی اللہ نے خصوصیت نہ مینوں نوازیا، کسے نبی نوں نہیں نوازیا۔ تیجی گل وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین نو میری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے، میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، سونیا چرستے چ نماز نہیں پڑھنی، روڑی تے نماز نہیں پڑھنی، حمام چ نماز نہیں پڑھنی، سونیا محبوبہ جتھے ڈنگر بجے نے اوتھے نماز نہیں پڑھنی، قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی۔ انہاں 5-6 جگہ تو پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد ہے، جتھے دل کردا ہے نماز پڑھ لو نا۔ اللہ 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 میرا امتی کلا ہے، او دا دل کردا ہے میں 27 نمازاں دا ثواب لواں، ہے بھی کلا ہے، او دا دل کردا ہے میں باجماعت نماز پڑھاں۔ سونے اپنے امتی نو کہہ دے کلا اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے۔ کسے نبی واسطے سارے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو آگا کے کھا جاندی سی۔ بدر فتح ہوندا ہے 2 ہجری دے اندر، مال غنیمت مسجد نبوی دے اندر ہوندا ہے۔ جگاں دے پیر بیٹھے نے، فرمایا جبریل جلدی جا۔ آج ہی میں قرآن سے پڑھنا سا پیا 10ویں پارے، اللہ نے جبریل جلدی جا جلدی جا، میں آج اپنا قانون ہی چینج کر دیتا ہے۔ اللہ کی میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نا جدو کافراں نو قید کر کے آندا ہے، ایک نبی دا چاچا ہی عباس بھی قیدی ہے، بدر دے قیدیاں تے چاچے دا پتر سی عقیل وہ بھی قیدی ہے، نبی دا ایک دماد بھی قیدی ہے۔ نہ جمعہ غزوہ بدر تے پڑھایا نا، تے چاچا عباس ہے نا، تے آقا فرماتے ہیں چاچا تیرے کو میں 30,000 درہم لینا ہے تے 20,000 میں تیرے بھتیجے عقیل دا لینا ہے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں 10,000 تیرے کو تے 20,000 تیرا تے 10,000 تیرے بھتیجے دا، 30,000 میں درہم لینا تے چاچا آندا پتر او بھتیجے میرے کو کتھوں اتنے پیسے آئے یار، میں غریب آدمی ہاں۔ تے آقا فرماتے ہیں چاچا آن لگیا میری چاچی ام فضل نو نہیں سی کیا کہ مٹکا جڑی او پوڑیاں دے تھلے نپے جو نے پیسے جو سارے بھرے جنے لینے نہیں لے لئی، جنے لینے نہیں لینی تو کیا نہیں سی۔ چاچا آندا میں تے گل سن کے حیران ہو گیا، میں کہا تیرے سچے نبی ہون چ کوئی شک نہیں۔
حضرت عمیر تے ایک کافر سی عمیر دا بیٹا جڑا نا قیدی بن کے آیا سی انہاں قیدیاں چ تے عمیر مکی سی تے دے نال ایک کافر بیٹھا صفوان بیٹھے نے پہاڑاں دے وچ تے عمیر آندا بڑا محمد نے تنگ کر چھڑیا تے میرا بس چلے نا تے میں جا کے اودی گردن اتار دیاں لیکن دو تین گلاں نے ایک میں مقروض ہاں میرے بچے بھی چھوٹے نے انہاں دے پالن دا بھی مسئلہ ہے تے قرضہ لاہن دا بھی مسئلہ ہے وہ چودھری صفوان آندا ہے یہ ساریاں ذمہ داریاں میں چکنا تے تو جا کے محمد نو قتل کر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرضہ بھی لاواں گا تیرے بچے بھی پالاں گا عمیر نے بھائی پھڑی اتھوں اٹھ تے سیدھا آیا مدینے آن کے لے اونٹ باہر بنیا نا تو اونٹ نو تھوڑا جہا اڑایا تے حضرت عمر جلدی نہ باہر آئے تے دیکھا عمیر تلوار پھڑی حضرت عمر آندے عمیر کیویں آیا حضرت عمر نے جلدی نہ اودے کو تلوار پھڑی تے تھوں پھڑ کے نا پیچھے کھچی تو حضرت عمر لے کے نبی پاک دے کول تے جا کے چوری عمیر آ گیا جی آقا فرماندے نے عمیر کیویں آیا باہ جی میرا بچہ قید سی میں اپنے بچے نو ملنا آیا تے تلوار کیویں آندی ہے آندا جی ساڈیاں تلواراں نے اج تک تھوڑا بگاڑیا کی ہے آقا فرماندے نے عمیر گل سچی کر سچی صحیح گل کر کیویں آیا تو راتی بہ کے صفوان دے نال میرے قتل دا فیصلہ نہیں کیتا تساں پہاڑاں وچ بہ کے اے سچا نبی جدی نبوت دے اندر شک ہی نہیں حضرت عمیر آندا مینوں چکر آ گیا جدوں نبی پاک نے فرمایا تو میرے قتل دے فیصلے کر کے آیا اللہ جلدی نہ آندا محبوب جی اپنا ہاتھ اگے کرو میں تھوڑے بیعت کرتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیغمبر نے جیڑی گل کر چھڑی ہے فرمایا تو قتل دے فیصلے کرنا ہے جبریل تے ادو ہی دس گیا سی جبریل تے ادو ہی دس گیا سی تو آنا کہ میں آیا بچے نو ملنے واسطے تیری تلوار دستی ہے تو تلوار نو زہر دی پان بھی چاڑ کے آیا میرے کو پوچھ لے عمیر آندا میں ادو من گیا تیری سچائی چ کوئی شک نہیں تیری نبوت بھی سچی ہے تو آپ بھی سچا ہے اللہ اللہ آمینہ بلال فرماتے نے پنجویں گل وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے منو پوری کائنات دا نبی بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ یہ پنجویں صفت جڑی کسے نبی نو نہیں دتی چھویں صفت وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنایا سبحان اللہ میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے بولو بولو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ترجمہ ہو جائے نعرہ مارو نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے گوٹے چھڈو نعرہ تکبیر مصطفی زندہ باد مصطفی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مسلک حق اہل حدیث محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا گل سن لو او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں او دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا مصطفی زندہ باد مصطفی زندہ باد للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار
بھی مینوں ہی دتی ہے کسے نبی نو نہیں ایویں بولے ہوئے نے آ بھابی تے ایویں رولا پان ڈے نے قیامت نو اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جائے میں پتر لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا تے سارے ننگے ہی ہونے سارے ننگے ہی ہونے تے پھڑیا کتے سانو پہلے بھی سمجھا وہ بولتے نہیں وفاتن و راتن گرلن پیرا تو ننگے بدنا تو خالی لڑ پھڑنا کتوں ہی سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا دوجے نمبر تے جنت دا حلہ میرے پیر نو پہنایا جانا اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا لوائے احمد جھنڈا بھی میرے پیر دا آدم کو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے آؤ دے تھلے ہی جمع ہونا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اگے آؤ نا فرمایا مقام محمود بھی میرے پیر دے تے شفارشاں بھی میرے پیر نہیں کرنیاں نے رب نے کہہ دیتا سونے آج جنت دے دروازوں سن لو جب تک میرے نبی دے فنگر دروازے نہ نہیں لگن گے تسا دروازہ نہیں کھولنا فنگر لگنے نے فنگر ایتھے جنیاں مرضی بتیاں بال لے آ سورج سر تے ہوئے تے سائیں والے دے چاؤں سے کوئی بیٹھ کے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تو انہوں کی آتو بول دے نہیں آنکھوں کی نہیں دن ہوندیا جو دیوا بالے تے احمد اس نو کہیے مرشد ہوندیا جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیرہ دے نال جوڑی نقشتے دسو نا پھر وہ دے نال اپنی نسبت توڑ دی اس واسطے قیامت رو نبی نے شفاعت کرنی ہے پیغمبر دی شفاعت دی وجہ تو اور سائیاں والے سن لو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا محمد بھی آ گیا سی تے ابو بکر تے ہونا ہی ہونا سی اللہ بولنا ہی ابراہیم بھی آیا سی ہاں ضرور آیا تو بولتے نہیں ہاں اللہ وہی اور ابو بکر عثمان بھی بھیج دے بولتے نہیں بھائی عمران صاحب ہاں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بیٹا ہویا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہویا دا نام محمد رکھیا جب دوجا بیٹا پیدا ہویا تو حضرت حسنان کے اندر ابا جی دا نام کی رکھنا جی فرمایا محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے عظمت دا مالک ابو بکر ہی ہو سکتا باری تیرے کیتے تو بھی جگوار پھر نام رکھیا کی ابو بکر تیجا بیٹا پیدا ہویا دا نام رکھیا عمر چوتھا ہویا دا نام عثمان رکھیا پنجواں ہویا دا نام اپنے چاچے دے نام تے عباس رکھیا پھر پوچھنے والے پوچھا اچھا علی ہے کہ کیتا چاچا بعد بیگانے پہلو تے حضرت علی اندر جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے پھر حسن دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا بھی نام ابو بکر رکھیا حسین دے گھر بیٹا حسین کہنے لگا ابا جی نام فرمایا ابو بکر ابا جی بیٹے دا نام ابو بکر بھتیجے دا نام ابو بکر بھائی دا نام ابو بکر حضرت علی نے پتر حسین علی چاہتا جس گھر چ علی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا یہ نزول ہو گیا کیوں جی اللہ محمد کو زندگی والا کرے آمین اللہ انہوں حافظ قرآن بنائے بھائی عمران دے مال چ ہور اللہ برکتاں عطا فرمائے یہ انہاں دے مائی باپ میرے مائی باپ نے انہاں دے بزرگاں نو میرے نال پیار والہانہ بڑا ہے اللہ انہاں دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دی بھابی بڑی بیمار ہے اللہ اودے واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے اور جننے آئے ہو اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے میں بات کر رہا سے کتے گل پہنچی پتہ نہیں دسو نا ہن کتے بھی
ہاں لڑ پڑ کے جانا ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا اگے ہن سن لے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدوں تو بنے ستاونے کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا نعرہ مارو مارتے نہیں ہونے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال آقا فرماتے ہیں میرا نام محمد بھی ہے حدیث نمبر 3 میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے محمد انہوں کہیں نے جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد انہوں آندے نے جڑا سارے جگ تو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے احمد میرا نام ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ مصدقا لما بین یدیّ وَمُبَشِّرًا يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا نام کی ہوئے گا نبی دا نام ہے احمد جدا چڈا ملنا ہے دا نام ہے لوائل حمد تے جیڑی امت ہے دا نام ہے حمادور تے جیڑا مقام ہے دا نام ہے مقام محمود رحمت اللہ العالمین جی قاضی صاحب نے دے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے علم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا سمجھ آ رہی جی کوئی نہ آقا فرمان دینے وَأَنَا الْحَاشِرُ میں حاشرہ حاشر کی دعا دینے قیامت دے دن ساری امت میرے قدمات جمع کیتی جائے گی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی میں ماہی میاں ماہی کنو آندے نے جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دے وانا العاقب میں عاقب میاں عاقب کنو آندے نے انہو لیسا بعدہ نبیون جدے تو بار نبی نہیں ہونا انہوں عاقب کیا جمع ہے آئیے ذرا غور کیجئے میں آگے چلا ان پیغمبر دی ایک حدیث اور سن لگونا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے فرمایا مسلی و مسل الانبیائی کا مسل رجل بنا دارن فاتمہا و اکملہا الا موضع اللہ بنتن فرمایا اللہ بنتن فجعل الناس یدخلوها ویتعجبون منہا ویقولون لولا موضع اللبنا فرمایا لبنت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا موضع اللبنا جیتو فختمت الانبیاء آقا فرماتے ہیں میری مثال تے دوسرے نبیوں دی مثالیں میں ایک بندے نے پورا محل بنایا ہے سارا محل مکمل ہو گیا جو ایک اٹ دی جگہ انہیں رہن دی تھی جیڑا ہوندہ ہے یارا اٹ کیوں نہیں لائی بھائی
سارا محل کتنا خوبصورت ہے، ایک ایک لائی نہیں. آقا فرماتے نے کہ تو نے لائی نہیں، وہ جڑی اٹ رہ گئی ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانا موضع اللبنا، وہ آخری اٹ میں انبیاء دا جڑا محل بنیا اودے وچوں آخری اٹ جڑی رہ گئی ہے میں وا. جدوں میں آ گیا پھر نبوت دا محل پورا ہو گیا، اور گنجائش نہیں رہی. گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ اگے ایک اور حدیث سن لو نا تاکہ رہ نہ جایا جے. جگہ دے پیر فرماندے نے وَإِذَا وُزِيَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِ لَمْ يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب تک تلوار قائم رہے گی، تھوڑے درمیان تلوار رکھ دیتی گئی. تلوار تو کی مراد ہے جہاد رکھ دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. تے دوجی گل اے ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. میری امت دے کچھ لوگ جڑے نے وہ مشرکین نہ مل کے انہاں دے بتاں دی عبادت کرن گے. پیچھے ویکھیا جی نا دبئی دے اندر اوتھے انڈیا والے نے بنایا اپنا کی آتے ہو مندر، اوتھے عربی بھی گئے نے. تے آقا فرماندے نے حتی توبت قبائل من امتی الاوثان. میری امت دے بعض قبیلے جڑے نے مشرکین نہ مل کے انہاں دے بتاں دی عبادت کرن گے. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے نبی نہیں آؤں گے. اور لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ. فرمایا لا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. قیامت تک ایک جماعت جڑی ہے وہ حق تے رہے گی، انہاں نو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا پہنچا نہیں سکے گا. حضرت امام بخاری، انہاں دے محمد علی مدینی، دیگر امام احمد بن حنبل، سارے امام کہندے نے او جڑی حق تے جماعت ہے او دا نام اہل حدیث ہے. انہاں نو قیامت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اگے آئیے میں ایک حدیث اور بیان کر دیا. جگہ دے پیر جدو تبوک واسطے نکلے نا تے حضرت علی نو کیا بھی تو مدینے چ رہنا ہے. کتے رہنا ہے؟ مدینے دے اندر رہنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا بیا جڑے بچے حضرت علی آندے نے محبوب جی اے کی کرن لگے ہو، بڈیاں دے بچیاں کو مینوں چھڑ چلے ہو. تے آقا فرماندے نے علی اما ترضا، کیا تو راضی نہیں ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ من موسیٰ. جی میں موسیٰ ہارون نو چھڑ کے گئے سن ایویں میں تینوں چھڑ کے جا رہا ہاں. لیکن گل سننا علی انہو لا نبی بعدی، علی میرے تو بعد نبی کو نہیں، میرے تو بعد نبی کو نہیں. اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا میں آگے چلا تاکہ مزید واضح ہو جائے. بنی اسرائیل کے اندر سیاسی رہنمائی بھی کرتے رہنے انبیاء. کانت بنو اسرائیل فرمایا تسوسہم الانبیاء کلما حالک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ وَيُكْسَرُونَ. فرمایا دنیا والے ہو بنی اسرائیل دے اندر جدو نبی فوت ہو جاندہ سی او دی جگہ تے ہور نبی آ جاندہ سی. لیکن سن لو میں محمد ہاں، میرے تو بعد ہن نبی نہیں جے آ سکدا بھاویں میں دنیا تو بھی چلا جاواں. لا نبی بعدی فرما گئے ہادی لا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مولانا یوسف قسلوری صاحب زندہ باد. میرے تو بعد خلافت آئے گی نبی، بولو بولو نبی نہیں آئے گا، خلافت آئے گی. کتے آقا فرماتے ہیں 8ویں حدیث ہے لو کان نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے تو بعد نبی ہونا ہوندا خطاب دا پتر عمر ہونا ہوندا.
وہ عمر بن خطاب ہوتا اگر میرے تو بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا. اللہ اللہ اللہ. اگے آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے ان الرسالت والنبوہ، فرمایا لوگوں رسالت تے نبوت دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ہن میرے تو بعد کوئی رسول نہیں، فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا کوئی رسول نہیں تے کوئی نبی نہیں. رسول کنوں آندے نے؟ جدے تے شریعت آئے، نبی انہوں آندے نے جڑا عمل کرائے. ہر نبی جڑا رسول نہیں، ہر رسول نبی بھی ہے. 1,44,000 کم و بیش انبیاء سن، انہاں چوں 315 رسول بھی سن. 315 رسولاں دے وچوں 5 رسول عظمت والے سن. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تے ساڈے نبی. پھر انہاں 5 نبیاں دے وچوں سب تو زیادہ مقام اللہ نے ساڈے نبی نوں دتا ہے. گل نہیں سمجھ آن رہی ہے. آئیے اگے چلیے. جگہ دے پیر فرماندے نے وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور دنیا والے ہو میں آخری نبی ہاں، اب میرے امتیوں تسی آخری امت ہو. تواڈے تو بعد ان قیامت آ جائے گی، ہن نواں نبی نہیں آئے گا. ای الناس، اے دنیا دے لوگوں، انہ لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، فرمایا میرے تو تواڈے تو بعد کوئی امت بھی نہیں. جگہ دے پیر فرماندے نے کلما ذهب نبی خلفہ نبی، جدوں کوئی نبی جاندا او دی جگہ تے دوسرا نبی آ جاندا. لیکن انہ لیس، فرمایا دنیا دے لوگوں میرے تو بعد فیکم نبی بعدی، میں ٹر جانا ہے پر میرے تو بعد نواں نبی نہیں جے آنا. آنا ہے قرب قیامت نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا کہ نہیں؟ وہ تو صحیح یاد ہے. دمشق کے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. فجر دی نماز ہو چکی ہوئے گی، اے فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، اذان ہو چکی ہوئے گی. فرشتہ دے پراں دے ہمیں ہاتھ رکھے ہوں گے. وہ مینارہ بن چکے دمشق کے اندر، وہ دے اوتے انہاں دا نزول ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ نو تھلے اتارن گے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوگا زرد رنگ دا لباس ہوئے گا. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مسلح دے کھڑے ہوں گے. جنہا امام مہدی ہونا ہے نا، انہاں دا نام ہی محمد ہونا ہے، بلدیت بھی آقا دے نام دے ہونی. حضرت عیسیٰ نے ہو گیا ویکن گے تو کیا گیا یہ نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے بھائی. حضرت عیسیٰ آ گئے، کیا لگے آ جاؤ تسی نبی ہو نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ کی آدھے نے میں نماز پڑھا نہیں آیا، میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے. حضرت عمر نے تورات کا ورقہ پڑھیا نا، نبی علیہ السلام کی نظر پہ ہی چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر نے عمر تیری ماں تیری گوپا نبی دے چہرے پر دے جو ویکھیا نہ کہندے نے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. جڑا بندہ صبح شام پڑھدا ہے نا 3 دفعہ کلمے، آقا فرماندے نے انہوں بازو تو پھڑ کے میں جنت میں داخل سبحان اللہ. اللہ اس بندے نو راضی کرن دے تے جڑا کلمے پڑھدا ہے ایمان دی حلاوت مٹھاس بھی چکھ لیندا ہے. 3 حدیثاں نے. تو بہرحال فرمایا عمر یہ تے تورات ہی صاحب تورات بھی آ گئے نا، انہیں بھی ہن نبی بن کے نہیں ہونا، محمد دا امتی بن کے ہونا. تے اگر وہ آ جائے تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، میرا دروازہ چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لَذَلَّلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ضلالًا بعیدا، دور دی گمراہی تے پہنچ جاؤ گے. ہن نبی دے دروازے نو چھڈ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی دے دروازے نو چھڈ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے بول دے نہیں ہون. تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا، یہ مجلس خاصا عامہ دی، اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا، یہ مجلس خاصا عامہ دی. ایتھے نیویں پی گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلاماں دی.
1891 دے اندر نا مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں. ایک دا نام ہے ازالہ اوہام تے دوجی دا نام ہے فتح الاسلام. مرزے دیا پہلیاں کتاباں 1891 دے اندر آئیاں امرتسر پریس دے اندر چھپن واسطے. شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیال مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی کوئی اسی پریس چ. وہ آئے نا جدو پریس دے اندر تے پریس والے نے دسیا مولانا مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن گیا ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی نے انہاں بخائے پڑھ کے بڑے غصے چ آئے. انہیں چٹھی لکھی بھی تو دعویٰ کیتا ہے. انہیں جواب دیتا بالکل کیتا ہے میں عیسیٰ ہوں. تحریک ختم نبوت دا آغاز ایک مرزائی قادیانی لکھدا ہے اجے کتاباں چھپ کے پریس چوں باہر نہیں سنائیاں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے تحریک ختم نبوت دا آغاز نہیں کر دیتا سی. تحریک شروع ہو چکی سی. اور مولانا آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت. وہ دے اندر انہوں نے لکھیا کہ میں نا جدو کتاب شروع کرنے لگا میں کہا یار میں کھولا کتاباں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. جاندے نے میں ساریاں کتاباں کھولن تو بعد پتہ لگا پہلے بانی اہل حدیث کے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ. مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزے دے عقائد جو دے نظریات سن جو دیاں گلاں سن وہ ساریاں لکھ کے تے مولانا سید نذیر حسین دہلوی دے سامنے رکھیاں. انہوں نے سارا کچھ پڑھ کے تھلے فتویٰ دے دیتا کہ مرزا کافر ہے. یہ کفر چ کوئی شک نہیں. پھر اسی ہی فتوے تے ہندوستان دیاں بستیاں شہرہ پنڈا چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب پشاور تک پیدل چل کے گئے. 200 علماء نے سین کروائے وہ 200 علماء جنہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساری شامل سن کہ مرزے دے کفر چ شک کو نہیں. مرزے نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 چ گل لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا وہ 2 بھابی مولوی نے. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے دوسرے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. سب تو پہلے امرتسر دی عیدگاہ کے اندر جن نے مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے کون سا بولو. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ ہے. سب تو پہلے جنہ مبالغہ کیتا ہے مرزے نہ. مرزا 1908 چ مرے ہے. صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے. پھر ایک مبالغہ کیتا مولانا رمضان صاحب سر جڑے پشاور دے اندر رہندے سن وہ بھی اہل حدیث سن. یہ 1908 چ مرے ہے. مولانا رمضان صاحب 1920 چ فوت ہوئے. اگے آئیے انہیں اشتہار چھپائے کیا چیلنج 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 کدوں 1893 یعنی کہ میرا چیلنج میرا مناظرہ کرو. مرزا غلام احمد قادیانی نے اشتہار چھپائے کہ میرا مناظرہ کرو میرا چیلنج. انہیں بڑے چوکھا اشتہار لائے. ادو مولانا قاسم ننوتوی بھی زندہ سن جنہیں دیوبند دے بانی نے جنہ دیوبند دی ابتدا کی رکھی ہے انڈیا دے اندر جنہ دیوبند مدرسہ بنایا. مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن. لیکن انہیں چیلنج نو کوئی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی قبول نہیں کرتا. کیوں کہ پہ جاندہ ہی للہ کر کے میں نبوت کا دعویٰ کر لیا میں غلطی کر لی تو ہی تے بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو. انہیں دعویٰ نہیں کیتا نبوت میں دعویٰ کر لیا فرق تے ہی نے. باقی تے توہاں بھی نبی دی ذات دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے. تو ہی آتے ہو حدیث نہیں مننی قول مننا ہے. قرآن نہیں مننا قول مننا ہے. قول نہ جائے قرآن حدیث زیادہ جائے. یہ تساں بھی کیا یہ نال پھر کو مناظرہ ہی نہیں سی کرتا. یہ چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ. امرتسر کے اندر 11 دن تک مناظرہ ہویا. 11 دن تک. کدوں تک؟ ہاں جی کی نام سی انہاں دا؟ میر عباس الدہلوی. ہاں یہ 2 میں کرامت قاسم نہیں کر. مرزے دا ایک ثانی خلیفہ سی مرزے غلام احمد قادیانی دا. نویں گل سن لو یہ. وہ دا نام سی میر عباس لدھیانوی.
حکیم نورالدین جڑا سی نا یہ پہلا خلیفہ سی اور مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا حکیم نورالدین دا مقام وہ سی جڑا نبی پاک دے دور چ ابو بکر دا مقام سی اور مرزے نے کیا محمد رسول اللہ تو مراد میں ہاں پھر انہوں نے کیا میری بیوی جڑی ہے یہ امہات المومنین ہے یہ مومنہ دی ماں ہے اج بھی تسی جاؤ انڈیا دے اندر قادیان دے قبرستان چ میں لکھ کے دینا اج بھی مرزے دی بیوی دی قبر دے اوتے تختی لکھی ہے ام المومنین نہ لکھی ہوئے میں ساری زندگی اسٹیج تے نہیں آواں کیا گیا مرزا جو زبان چو کہندا حدیث ہے مرزے دا جڑا اہل و عیال ہے او دا خاندان ہے او دا مقام ہوئے جو نبی دے اہل بیت دا مقام ہے کتنا کو گلیز عقیدہ انہاں دا بیان کر مینوں حوالے ایویں یاد نہیں جویں مولوی نے جمعرات دی کھیر یاد 11 دن تک مناظرہ ہویا 11 دن مرزا کے چڑھ کے دسیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ فرمان لگے اور آئے میری گل بھی سننا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے تو میرا کر کہنے لگا یہ تھوڑا بھی چیلنج ہے میرا چیلنج یہ ہے کہ ساڑھے ایک مولوی صاحب نے انہاں نہ تو مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں تو میں مسئلہ کہل نہیں چھڑ گیا اور مولوی صاحب کیڑے سن پتہ جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ سارے ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب نے انہوں نے پردادا جان مولانا معین الدین لکھوی دے بھی دادا جان نیک انہیں سن بھائی عمران انہاں نو سجدے دی حالت مسجد نبی دے اندر موت آئی انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے مولانا محی الدین نو پتہ لگا کہن فرمان لگا محمد حسین بٹالوی نو ٹائم ہی نو 10 دناں دا بڑا لمبا دے چھڑیا اس کنجر نو 3 دناں دا ٹائم دے دوجے دن ہی مر جانا اگر نہ مرے گا تو میں چھڑ دیواں گا بول دے ہن مرزے نو پتہ لگا میرے بارے مولوی محی الدین نے گل کہی انہیں کیا مولوی محی الدین کہنے لگا تو آج تو بعد بے نسل ہے تیرے گھر اولاد نہیں ہوئے گی تیری آج تو بعد نسل ختم ہو گئی ہے کیوں نہیں تو میری توہین کی تھی انہوں پوچھا یار تینوں کیویں پتہ بھی اے دے گھر اولاد نہیں ہونی انہیں کہا میرے تے وہی آئی ہے کدے ذریعے میرا بھی ہے کہ فرشتہ ہوگا نا ٹیچی ہے مولانا سنیا کہ فرشتہ ٹیچی انہیں آن کے دسیا بھی اے دے گھر اولاد نہیں ہونی اللہ نے انہیں جھوٹا بکھایا انہوں کیڑے ویلے حافظ عبد القادر روپی یاد آئے رحمہ اللہ انہوں نے ایک مرزئی نے مقابلہ مرزئی نے مناظرہ مرزئی نے پوچھنے لگے ہاں تیرا تعارف آندا میرا نام میں جی مرزیاں دا مربی ہاں آندا مولوی صاحب تہاڈا تعارف آندا نے کہن لگے میں بھابیاں دا مربا ہاں تو مربی ہے تے میں وہ کہن لگا ہاں گل کر کرنی ہے مشین کوئی نے گل کرنی ہے آپ صاحب فرمان لگے چل یار ایتھے گل مکا لینے ہاں تو اپنے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی انہیں پشین کوئی کیتی ہوئے تو سچی ثابت ہو کہ میرے نبی دی تو پشین کوئی 10 میرے نبی نے زبان نبوت جو پشین کوئی کیتی ہوئے تو جھوٹی ثابت ہو بس یہ دیتی مناظرہ موقع او سجے کھبے محاف صاحب کہہ رہے ہیں نا پہلو اے گل پہلو طے کر دوجی گل پھر شروع کراں یہ دے وچ نہیں میں دوجی گل کرنے وہ کہنے لگا جی کیڑی جھوٹی ہوئی مولانا فرمان لگے ہوئے انہیں کیا سی مولانا محی الدین کے گھر اولاد نہیں ہونی تے 10ویں مہینے ہی اللہ نے پتر دیتا سی انہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ وہ پوری زندگی اپنی تقریراں کہتے مرزا نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے ہویا نہیں مرزا نے جھوٹا پیا تے دوجی گل انہیں کہی سی جناب کہ میرا ممدی بیگم نال نکاح ہونا ہے ممدی بیگم سی کوئی مرزا دا عاشق سی لعنتی نہ ہوئے نالے عاشق دے نالے نبی اینو مار کے لتر اینو خنزیر بنا جانا چاہیے حضور دے پٹھے اور جڑا بے حیا ہوئے نبی ہو